الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک بہت اہم ترین عبادت جو اللہ نے ہم پر واجب کی ہے وہ ہے شکر۔ شکر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو ہم پر اللہ رب العالمین نے واجب کی ہے، ہمارے لیے مشروع قرار دی ہے۔ شکر ایک بہت عظیم عبادت ہے اور ایک بہت مشکل عبادت ہے۔ مشکل اس معنی میں کہ شکر کے مقام کو پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ شکر کی عبادت آسان نہیں ہے۔ شکر ادا کر لے جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے انتہائی مشکل ہونے کی وجہ سے اللہ کے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو مقام شکر کو پہنچ پاتے ہیں۔ ایمان کے بہت سارے درجات ہیں۔ رضا ایمان کا درجہ ہے، انابت ایمان کا درجہ ہے، توکل ایمان کا درجہ ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، صبر بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ایمان کے الگ الگ درجات ہیں۔ ایمان کا جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ شکر ہے، بلکہ ایمان اصل میں شکر کے مترادف ہے، شکر کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ دیکھیے شکر جو ہے، شکر کی اپوزٹ کیا آتی ہے عربی میں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ شکر کی اپوزٹ کفر، اور کفر کی اور ایک اپوزٹ ہے شکر کے علاوہ۔ کفر کی اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان۔ تو شکر کی ضد کفر اور کفر کی ضد ایمان۔ تو شکر جو ہے وہ ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور دنیا میں بہت کم بندے اس مقام کو پہنچ پاتے۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات فرمائی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو شکور ہیں، جو مقام شکر کو پہنچ سکے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر کے مقام کو نہیں پہنچ پاتے۔ یہ چڑھائی اتنی مشکل ہے کہ شکر کے مقام تک پہنچنے میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم میں سے تو ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں۔ مجلس میں اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہے جو شکر گزار نہیں ہے، تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ بھئی ہم سے تو کوئی بھی پوچھتا ہے خیریت ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تو ہم کو تو لگتا ہے کہ ہم سے تو کوئی بھی پوچھتا ہے کہ خیریت ہے تو ہم تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو ہم کو لگتا ہے ہم نے تو شکریہ کا ادا کر دیا۔ شکر اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس آپ سے کوئی خیریت پوچھے اور آپ کہہ دیں الحمدللہ تو شکر کا حق ادا ہو گیا۔ شکر بہت مشکل عبادت ہے، اور ہر عبادت کی طرح شکر کی عبادت کا آغاز بھی کیسے ہوتا ہے؟ سیکھنے سے۔ بھئی ہر عبادت میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے نا۔ کوئی عبادت آپ کو ادا کرنی ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس عبادت کو سیکھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو سیکھتے ہیں۔ آپ کو حج پر جانا ہوتا ہے تو پہلے آپ حج کی ٹریننگ لیتے ہیں۔ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے ہیں۔ تو شکر بھی ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت ہم کما حقہ ادا کر سکیں، اس کے لیے سب سے پہلے لازم کیا ہے کہ ہم سیکھیں کہ شکر کہتے کس کو ہے۔ تو آج کی مجلس میں میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں میری یہ کوشش ہوگی کہ جب ہم آدھے گھنٹے بعد اس مجلس کو ختم کریں تو ہم شکر کے معنی کم سے کم سیکھ لیں۔ جب اس مجلس سے اٹھیں تو ہم کو یہ پتا ہو کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔
تو یہ آدھا گھنٹہ آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آدھے گھنٹے میں شکر کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے معنی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ ڈکشنری میں اس کے معنی کو سمجھیں. تو شکر کا معنی ڈکشنری میں ہوتا ہے زیادہ ہو جانا، الزیادہ، یا جیسے موٹاپا، شکر موٹاپے کو بھی کہتے ہیں. عربی میں جب کسی جانور کو چارہ دیا جائے اور چارے کے اثر سے وہ موٹا ہو جائے، توانا ہو جائے، تو کہا جاتا ہے شکرت الدابہ، جانور موٹا ہو گیا. یعنی اس کو جو نعمت دی گئی چارے کی شکل میں، اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوا. نعمت کے ظہور کو شکر کہتے ہیں. ہاں، اس لیے جب بہت بدلیوں سے پانی آئے تو کہا جاتا ہے اشتکرت السماء، بدلی بھر کر کے پانی آیا ہے. نعمت کے اثر کے ظاہر ہونے کو شکر کہتے ہیں. تو علماء نے کہا ہے شکر کی اصطلاحی تعریف علماء نے کی ہے ظہور و اثر نعمت اللہ علی العبد. اللہ نے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا اثر بندے پر ظاہر ہو، اس کو شکر کہا جاتا ہے. ظہور و اثر نعمت اللہ علی العبد، اللہ کے نعمتوں کا اثر بندے پر ظاہر ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں. اب یہ اثر کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ پہلے تو بندے کے قلب پہ، علی قلبہ شہودا و محبہ، اس کے دل میں نعمت کا اثر ظاہر ہو کہ اس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگے. پہلا شکر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. سب سے پہلے شکر کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے. وَعَلَى لِسَانِهِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا، دوسرا یہ کہ اس کی زبان پر اثر ظاہر ہو کہ وہ اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے. دو ہو گیا. وَعَلَى جَوَارِحِهِ انْقِيَادًا وَطَاعَةً، اور اس کا جو جسم کے اعضاء ہیں، باڈی کے پارٹس ہیں، اس کے اعضاء پر بھی اللہ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو. کیسے؟ کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. تو پتہ یہ چلا اس اصطلاحی تعریف سے کہ شکر تین طرح کا ہوتا ہے: دل کا، زبان کا اور اعضاء کا. دل بھی شکر گزار ہونا چاہیے، زبان بھی شکر گزار ہونی چاہیے اور اعضاء میں بھی شکر ہونا چاہیے. شکر اور حمد میں یہ فرق ہے کہ حمد جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، شکر دل میں بھی ہوتا ہے، شکر زبان پر بھی ہوتا ہے اور شکر اعضاء میں بھی ہوتا ہے. امام القیم رحمہ اللہ نے جگہ پر شکر کے ارکان بیان کیے ہیں، یعنی 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے. ارکان مطلب سمجھتے ہیں نا، پلرز، وہ چیزیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے. جیسے نماز میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، قوما ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے. ایسے ہی 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے. یہ 5 چیزیں آپ اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی شکر کا معنی آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے. شکر کا سب سے پہلا رکن ہے نعمت کی قدر کرنا. سب سے پہلی چیز شکر میں سب سے لازمی چیز کیا ہے؟ نعمتوں کی ویلیو کو سمجھنا، نعمت کی قدر کرنا. اگر بندے کے دل میں اللہ کی دی گئی نعمتوں کی ہی کوئی قدر نہیں ہے تو دل کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. بھائی اللہ نے نعمتیں انڈیل دی ہیں بندے پر. فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ایک ایک کر کے گن کر دی جائے تو آپ گن سکتے ہیں کہ کتنی ہے. کوئی چیز جب انڈیل دی جائے، انڈیلنے میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کہ کوئی حساب نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا. اسبغ علیکم، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں. ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی ہیں جن کی نعمت ہونے کا تم کو احساس ہے، ادراک ہے، شعور ہے. باطنہ، ایسی بھی نعمتیں جو چھپی ہوئی ہیں، تم کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کی یہ بھی نعمت تم پر ہے. تو نعمتیں تو بہت ساری ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں کی ہیں. لیکن اگر بندے کو ان نعمتوں کی ویلیو ہی نہیں پتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کی عظمت کا احساس ہی نہ ہو، تو دل تو کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. یہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں سے شکر شروع ہوتا ہے. شکر اگر ایک سیڑھی ہے
تو اس سیڑھی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ویلیو کو سمجھنا. ہم اس پہلے زینے پہ ہی قدم نہیں رکھ پاتے, یہی فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ بات بیٹھ گئی ہے نا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے جو بہتوں کو نہیں دیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دوسروں کو کیا کیا دے دیا جو مجھ کو نہیں ملا ہے. صرف نظریے کا فرق ہے, پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے. جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ ایسا دیا ہے جس سے دنیا میں بہتوں کو محروم کر کے رکھا ہوا ہے, تو بندے کو اللہ کی احسان کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. پر جب دنیا دیکھنے کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے, ارے بھائی فلانے کا گھر اتنا بڑا ہو گیا, وہ بنگلے میں رہ رہا ہے, میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں, میں جھوپڑی میں رہ رہا ہوں, وہ فلیٹ میں رہ رہا ہے, میرے پاس رہنے کو گھر نہیں کرائے پر رہ رہا ہوں, اس کا خود کا مکان ہو گیا ہے. جب بندہ یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا کہ مجھے کیا نہیں ملا ہے جو دوسروں کو ملا ہے, تو دل ہمیشہ ناشکرا رہتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات, بلکہ یہ باقاعدہ عبادت. تدبر بھی ایک عبادت ہے نا, تو تدبر میں ایک چیز کیا ہے؟ تدبر مطلب سمجھتے ہیں نا غور و فکر کرنا. تدبر میں ایک تدبر کی قسم جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنا. قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کا بہت بڑا موضوع جو ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا بیان. کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ بار بار اپنی نعمتیں کیوں یاد دلاتا ہے؟ کیونکہ ان نعمتوں کے یاد کرنے سے بندے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے. یہ تدبر فی آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں میں تدبر کرنا. ایک تو تدبر فی آیات اللہ, اللہ کی آیات میں تدبر کرنا بھی عبادت ہے. اور تدبر کی ایک قسم کیا ہے؟ تدبر فی آلاء اللہ, اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں. کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے نا, بیٹھ جائیں, کوئی کتاب قلم موبائل سب دور رکھ دیں اپنے آپ سے, اور بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے جو بہتوں کو نہیں دیا ہے. واللہ دل شکر گزاری محسوس کرے گا آپ کی. قرآن یعنی آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ دیکھیے بالکل آغاز میں ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کیا کہتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. بندوں سے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے. بھئی قرآن کی ایک سورت تو ہے جس کا موضوع ہی اللہ کی رحمتوں کا بیان ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ رحمان. پوری سورت از اول تا آخر کیا ہے؟ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور بندوں سے سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کی بڑی لمبی فہرست ہے. اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر کر کے ایک ایک نعمتوں کو بیان کیا ہے. کہیں پانی کی نعمت کا بیان کیا, کہیں کھانے کی نعمت کا بیان کیا ہے کہ نہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. کیوں دیکھے کھانے کو؟ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی چاول کا ایک دانہ اٹھا کر کے سوچو, یہ جو اتنی آسانی کے ساتھ چاول ابال کر کے اور دال میں ملا کے کھا لیتے ہو, اللہ کی اتنی بڑی مشین چل رہی ہے تو یہ چاول تمہاری پلیٹ تک پہنچ سکا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَفَرَأَيْتُم مَّاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ, کبھی غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو, أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, تم اس کو آسمان سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں. سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر میں, اگر اللہ اس پانی کو زمین کی تہوں میں لے کر کے لے جائے, اَمَّن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو تم کو صاف ستھرا پانی کون لا کر کے دینا ہے اللہ کے علاوہ. کہیں جانور کی نعمت کا ذکر ہے, کہیں اولاد کی نعمت کا ذکر ہے, کہیں پر خاندان کی نعمت کا ذکر ہے, کہیں پر سسرال کی نعمت کا ذکر ہے. بہت ساری نعمت. یہ نعمتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نعمت کو یاد کرنے سے دل میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. شکر کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے جہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد ہی, ہم کو کیا ملا ہم کو یہ نہیں یاد رہتا ہے. ہم کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہم کو کیا نہیں ملا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو دنیا کے معاملات میں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اور جو تم سے اوپر ہیں دنیا میں ان کو مت دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو, اللہ نے تم کو بہت کچھ ایسا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا.
غور کرو, اللہ کی کبھی لسٹ بناؤ بیٹھ کر کے, گن تو نہیں سکتے پر سوچو کہ اللہ نے کیا کیا انعامات تم پر کیے, فہرست بناؤ ان کی. سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ہاں, ایمان. بھائی اللہ نے کچھ نہیں دیا ہوتا, کچھ نہیں دیا ہوتا, بھوک مری ہوتی, سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہوتی, پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا, بیوی نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہوتے, اللہ صرف ایمان کی دولت سے نواز دیتا, یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. واللہ آج صبح سے میں بنارس گھوم رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر راغب صاحب کے ساتھ میں, جس شرکیہ مقام پر گیا بار بار ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے بہت احسان کیا ایمان کی دولت دے کر کے. اس سے بڑا, یعنی بنارس والوں کو تو اور زیادہ اس کا احساس ہونا چاہیے. آپ جب دنیا, یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, مصیبت زدہ آدمی کو دیکھو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آج میں صبح سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں, صبح سے. جس شرکیہ مقام پر گیا دل سے دعا نکلی, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ. یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کی گندگیوں میں ڈبا کے رکھا ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا. ہمارا سر بچا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے, ہمارے ہاتھ بچے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلے. واللہ دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہوتی, توحید کی یہ نعمت اتنی بڑی چیز ہے نا کہ ہمارا سر سجدے سے نہیں اٹھے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس دین کی ہدایت دی. اللہ نہیں ہدایت دیتا تو کوئی ہدایت نہیں. بڑے بڑے گمراہ ہیں نا, بڑے بڑے سائنسدان, دنیا فتح کرنے والے, چاند پر کا مندر ڈال رہے ہیں, ہاں چندریان بھیج رہے ہیں آسمان پر اور ناریل پھوڑ رہے ہیں. نہیں, اللہ نے ہدایت دی. اگر بندہ اپنے علم سے ہدایت حاصل کرتا تو جاہل تو سارے گمراہ رہ جاتے, ان پڑھ لوگ. جب بڑے بڑے علم والوں کو, سائنسدان ہیں, پروفیسر ہیں, تاریخ کے ماہر ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, ذہانت میں بڑے اونچے مقام پہ پہنچے, بنیادی سی چیز نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے. انگوٹھا چاپ کسان ہے, اس کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. واللہ سب سے بڑی نعمت تو یہی کہ ہم کو اصلی معبود کا پتہ معلوم ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں, اور اس سے بڑی کوئی محرومی ہے ہی نہیں کہ انسان کا معبود ہی نقلی ہو. یعنی معبود نقلی نکل جانے سے بڑا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کسی کا؟ ہاں بھائی, آپ ٹائٹن کی گھڑی لے آئے گھر میں اور نقلی نکل جائے تو آپ کو ٹینشن ہو جائے گا. گوچی کا بیگ لے آئے اور نقلی نکل آئے, نائکی کے جوتے نقلی نکل آئے, آئی فون نقلی نکل آئے, آپ کو ٹینشن ہو جائے گا. مشرک کا معبود نقلی ہے, جس کے در پر اس نے زندگی کاٹ دی, جس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے, جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ مر جاؤں گا تو میری نجات اس معبود کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے, جس کے در پر اس نے پرجا ارچنا کرتے ہوئے اپنی زندگی تیاگ دی ہے. قیامت کے دن جب یہ مشرک اٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا وہ معبود جس کے سر در پہ سر جھکاتے ہوئے زندگی گزری تھی, وہ تو سارے معبود نقلی تھے. ہاں, کتنا بڑا معبود کے نقلی نکل جانے سے بڑا بھی کوئی خسارہ ہو سکتا ہے اس کو. یعنی قیامت کے دن اٹھے گا, اس کے معبود تو سارے غائب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم کو بڑا گمان تھا؟ ڈھونڈیں گے. لکڑی پتھر کے معبود, زندہ مردہ جن کی پوجا کرتا رہا, کوئی دکھائی نہیں دے گا. کہیں گے ضلوا عنا, اللہ تعالیٰ سب غائب ہو گئے. بلکہ ایک مرحلے پہ آ کر کے جھوٹ بولیں گے, کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہے ہمارے رب, ہم تو دنیا میں شرک ہی نہیں کرتے. کتنے بڑا خسارے میں ہیں سارے لوگ. ہاں, جن کو یہی نہیں پتا سر کہاں جھکانا ہے, ہاتھ کہاں پھیلانا ہے, دعائیں کس سے کرنی ہے. ہم الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں, ہم کو پتا ہے سر کہاں جھکانا ہے, فریاد کس سے کرنی ہے, دعائیں کس سے مانگنی ہے. یہ خوش قسمتی نہیں ہے. ہاں, اس لیے مشرک کو دیکھ کر کے ایمان والا کبھی حسد کا شکار نہیں ہوتا. بھائی تم اپنی عبادت گاہیں کتنی بھی بڑی بنا لو, معبود تو تمہارا نقلی ہے کہ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
پہنچ رہے جہاں میں پہنچا رہا ہوں. تم اپنی عبادت گاہیں کتنی بھی بنا لو, سونے چاندی کی اینٹ اس میں لگا لو, معبود تو تمہارا پھر بھی نقلی ہی رہے گا. ہماری ایک عبادت گاہ ہندوستان میں باقی نہیں بچے. ہم میدان میں بھی سجدہ کریں گے تو بھی ہمارا سجدہ کاؤنٹ ہوگا الحمدللہ. ہم سڑکوں میں بھی سجدہ کریں گے تو بھی ہمارا سجدہ گنا جائے گا, کیونکہ ہمارا معبود اصلی ہے الحمدللہ. اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہی نہیں. باقی بہت نعمتیں تو بہت ساری, کتنی نعمتوں کا بیان ہوگا. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد اللہ کے نبی فرمائے, ایمان کے بعد بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے عافیت. عافیت بہت بڑی نعمت ہے, لیکن سب سے زیادہ ناقدری جس نعمت کی ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ عافیت. کیونکہ عافیت کیا ہے؟ مصیبت کے نہیں ہونے کا نام ہے. عافیت مصیبت کی ضد ہے. تو جب تک بندے پر مصیبت نہیں آتی اس کو عافیت کی قدر سمجھ میں نہیں آتی. جب مصیبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی چیز تھی, ہے کہ نہیں؟ جب تک لاک ڈاؤن نہیں لگا تھا آسانی سے گھوم رہے تھے, کچھ نہیں پتا تھا. لاک ڈاؤن میں دیکھیے کتنا سمجھ میں آیا کہ وہ جو عافیت تھی اس کی کتنی قدر تھی. میں ایک مرتبہ بالکل پہلا والا لاک ڈاؤن تھا, ممبئی میں تو بہت سخت لاک ڈاؤن تھا. تو بیوی نے بولا کہ ٹماٹر لے آئیے کھانا بنانے. اب رات میں 10 بجے, ممبئی میں 10 بجے تو رات ہوتی نہیں ہے, لیکن سناٹا بالکل. اب نکلا سڑک پہ کہ کہیں سے ٹماٹر مل جائے. تو بہت گھوم کر کے ممرا میں ایک جگہ پتا چلا کہ ٹماٹر فلاں صاحب دے رہے ہیں, پر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دروازے پہ مت کھڑا ہوئیے, آرڈر دے کے چلے جائیے, گھوم کر کے آئیے, آپ کی تھیلی باندھی رہے گی, لے دیں گے نکال کے. تو گھوم کر کے 10 منٹ چکر لگانے کے بعد آدھا کلو ٹماٹر ملا. یہ ٹماٹر عام دنوں میں اتنی آسانی سے میسر تھا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, ہے نا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو ہم کو نعمت کی ویلیو سمجھ میں آتی. نعمت ملی ہوتی تو ہم کو اس کی قدر سمجھ میں نہیں آتی. جب بندہ مصیبت کے شکار ہوتا ہے تو اس کو عافیت کی قدر سمجھ میں آتی ہے. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہم کو آنکھوں کی قدر نہیں پتا. آنکھوں کی قدر نابینا کو پتا ہے, پیر کی قدر لنگڑے کو پتا ہے, ہاتھ کی قدر لولے کو پتا ہے. بہت ساری عورتوں کے بچے ہو جاتے ہیں, پریشان ہو کے کہتی ہیں نہیں ہوتے تو اچھا تھا. آسانی کی زندگی گزر رہی تھی, جنجال سے پریشان ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں پرانے لوگ کہا کرتے تھے کنگال سے جنجال اچھا ہے. ہاں, انسان کنگال ہو, اس کے پاس اولاد نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ گھر میں جنجال رہے. عافیت اللہ نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عافیت. عافیت کی نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر نہ سمجھ میں آئے, کبھی آپ اسپتال میں جائیے, لوگوں کی حالت دیکھیے. کسی کو ڈائلسس ہو رہا ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کوئی برین ہیمریج کا شکار ہے, کتنے سارے امراض ہیں. کینسر ہو گیا ہے, کسی زندگی کے دن گن رہا ہوتا ہے بندہ اپنے. اللہ نے الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ان مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہے. ایمان ہے, عافیت ہے, بہت ساری نعمتیں ہم کو لگتا ہے چھوٹی ہیں, پر اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی. شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھا جائے. چھوٹی نعمت کیا ہے؟ کیا چھوٹی نعمت ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت کھانے کے لیے گئے. ساتھ میں ایک صوفی تھا. تو جو میزبان تھا اس نے حلوہ پیش کیا, بہت اچھا نفیس حلوہ. تو حسن بصری تو کھا رہے ہیں, اور وہ جو صوفی سمجھتے ہیں نا, جو لوگ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں پر ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, تو وہ صوفی نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا حلوہ. تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگے, بھائی اتنا لذیذ حلوہ, اور صوفی صاحب کہہ رہے ہیں میں حلوہ نہیں کھاؤں گا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا دیکھو یہ حلوہ بہت نفیس ہے, بہت لذیذ ہے, میں اپنی نفس میں طاقت نہیں پاتا کہ اس حلوے کو اگر کھا لیا تو اس کا شکر کیسے ادا کروں گا, اس لیے نہیں کھا رہا ہوں. بظاہر تو بہت بڑی بات کہہ دی بھائی کہ جناب حلوہ نہیں کھا رہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ اگر کھا لیا تو اس کے شکر کا حق نہیں ادا کر پاؤں گا. تو امام حسن بصری نے کہا اچھا. امام حسن بصری مسکرائے اور انہوں نے کہا اچھا حلوہ نہیں کھا رہے کیونکہ اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر پائیں گے, اور یہ جو ٹھنڈا پانی پیا کیا اس کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں, حلوے کے حق شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اور یہ ٹھنڈے پانی کے شکر کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ شکر کا حق تو کسی بھی نعمت کا ہم ادا نہیں کر سکتے. اس احساس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ویلیو کو سمجھیے. اور اس لیے بہت ضروری کیا ہے, دیکھیں ہم میں سے بیشتر لوگ ان کے دل میں ناشکری کے جذبات اس لیے نہیں ہوتے
کہ ان کی بیسک پوری نہیں ہو رہی. بیسک تو ہم میں سے الحمدللہ سب کی پوری ہو جا رہی ہے. کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس 2 ٹائم کھانے کے لیے بیسک کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا من اصبح آمنا منکم فی سربہ عنده قوت یومہ معافا فی جسدہ. جو آدمی اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے, اس کے پاس اس کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا ہے, 1 دن کا کھانا. یہ ایسا ہی ہے گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں سمٹ کے اس کے قدموں میں آگے جمع ہو گئی. ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے کہ آج رات میں کیا کھائیں گے؟ سب پہ بیسک پوری ہو رہی. ہماری ناشکری کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری بیسک نہیں پوری ہو رہی, ہم ایکسٹرا کی وجہ سے ناشکر ہیں. ایکسٹرا نہیں مل رہا ہم کو جتنا چاہیے. بیسک تو سب کا ہی پورا ہو جا رہا ہے. ہم اس لیے مطلب ہماری ناشکری کی وجہ یہ نہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ہماری ناشکری کی وجہ یہ کہ آئی فون 14 لانچ ہو چکا ہے اور ہم اب تک آئی فون 13 ہی یوز کر رہے ہیں. ہماری یہ ناشکری ہے کہ ہم بھائی ماروتی سوزوکی چلا رہے ہیں اور سامنے والے نے BMW لے لی ہے, اور BMW والا جو ہے وہ اس لیے ناشکرا ہے کہ اس کے پاس رولس رائس نہیں ہے. جو رولس رائس چلا رہا ہے اس کو خود کا پرائیویٹ جیٹ چاہیے, اس کو اپنی پرائیویٹ یارڈ چاہیے. ہمارے یہاں ناشکری ہے یہ کہ آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ. ہاں, اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو. کار میں چل رہے ہو تو بائک والوں کو دیکھو, بائک والا رکشے والے کو دیکھے, سائیکل والے کو دیکھے, سائیکل والا یہ دیکھے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں, پیدل آدمی دیکھے کہ اللہ نے کم سے کم پیر تو دیا ہے, لنگڑا تو نہیں ہوں, چلنے کے لیے پیر. جب یہ مزاج بن جائے گا تو دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. ابھی 1 بیوی والے 2 بیوی والوں کو دیکھیں گے تو دل میں کبھی شکر گزاری نہیں پیدا ہوگی. ہاں, 1 بیوی اللہ نے دی ہے تو کنواروں کو دیکھو ان کے پاس 1 بھی نہیں تو دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. تو شکر کیا ہے؟ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا, نعمت کی ویلیو سمجھنا پہلی. دوسری چیز, اللہ کے لیے اس نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے وہ محض اللہ کا کرم ہے, میرا اس میں کوئی دخل نہیں. جو بھی نعمت ملی ہے میرے دخل سے نہیں ملی, میں اس کا حق ہی نہیں رکھتا تھا, اللہ نے بغیر حق کے مجھ کو دے دی ہے. یہ احساس رہنا کہ نعمت اللہ کے دینے سے ملی ہے, میری اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں. 2 طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں نعمت میں نے اپنے خود صلاحیت سے کمائی ہے, علم ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, منصب ہے, حسن و جمال ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے. یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں. اور دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, نعمت اللہ کے دینے سے ملی ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, ہماری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے نعمت. یہ کون ہے؟ ایمان والے. قرآن مجید نے یہ دونوں کیریکٹر آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک کیریکٹر یہ کافر والا ہے, ذوالکر جو ہے وہ قارون کا کیریکٹر ہے. اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے افراد چاہیے بہت بڑی تعداد میں. جب اپنی قوم والوں میں نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال میں نے اپنے علم سے کمایا ہے, میرا بزنس مائنڈ ہے, میری صلاحیت سے میں نے کمایا, میری زور بازو کا نتیجہ ہے. ایک کیریکٹر یہ ہے. اور ایک کیریکٹر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. سیکنڈوں میں بلقیس کا تخت, ملکہ سبا کا تخت آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اور یہ تخت ظاہر سے بات ہے بہت ایک عظیم الشان چیز تھی, تبھی تو حدود نے الگ سے اس تخت کا ذکر کیا تھا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس عورت کے پاس ایک بڑا عظیم تخت بھی ہے. وہ عظیم تخت سیکنڈوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہے. اس تخت کو دیکھ کے کیا فرما رہے ہیں؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي, یہ خالصتاً میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے, یہ میں نے میری اس میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, بس اللہ کے دینے سے مل گئی. یہ 2 کیریکٹر ہیں. ایک کیریکٹر فرعون کا ہے, کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی, یہ مصر کی بادشاہت میری ہے, یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہو رہی ہیں. 2 باغ والے کا قصہ سورہ کہف میں بیان ہوا, وہ کیریکٹر ہے. ہاں, اپنے دوست سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے, میری کوٹھی تم سے بڑی, میرا بنگلہ تم سے بڑا, میرا کاروبار تم سے بڑا, میرا جتھا تم سے بڑا ہے, میرے سپورٹ میں لوگ تم سے زیادہ کھڑے ہیں. انا اکثر منک مالا واعز نفرا, یہ کافروں والا کیریکٹر ہے. اور ایمان والا کیریکٹر کیا ہے؟ ہاں, ذوالقرنین یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے اتنی بڑی دیوار تعمیر کر دی. فرما کیا رہے؟ ذالک رحمۃ من ربی,
یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو شکر میں دوسری چیز کیا ہے؟ جو نعمت ملی ہے دل سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اللہ نے دے دی، ورنہ میری تو اپنی کوئی اوقات، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ چاہے علم ملا ہو، چاہے مال ملا ہو، چاہے منصب ہو، لوگوں میں عزت ہے، حسن و جمال ہے، ہر نعمت خالصتاً اللہ کا فضل ہے، میرا اپنا کوئی کمال اس میں اللہ کے لیے اعتراف کرنا۔ تیسرا، بھائی نعمتیں دنیا میں کسی ذریعے سے ملتی ہیں، تو دنیا میں جو ان نعمتوں کا سبب بنے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ دنیا میں یہ نعمتیں ملنے کا جو حضرات، جو افراد سبب بنے ہیں، اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں، کتنا بھی عبادت گزار ہو جائے اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم پر سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کا شکر گزار نہیں، اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کتنی بھی عبادت کر لیں، ہم تہجد گزار بن جائیں، اگر والدین کے ناشکرے ہیں اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اور کیا والدین کی شکر بانی، ماں کی، باپ کی جو کرم فرمائیاں ہم پر ہیں، ہم کیا اس کے شکر کا حق ادا کر پائیں گے؟ ہم بچے تھے تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب خود باپ بنے، میری بیوی ماں بنی، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ماں کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ ہاں، جب پہلی مرتبہ میری بچی ہوئی اور صبح آفس جانا ہوتا تھا تو رات میں سوئے، اب رات میں چھوٹے چھوٹے بچے 3 بجے 3:30 بجے چین سے کیا، اٹھ گیا۔ اب ہم تو باپ کو تو سوچنا ہے کہ بھائی رات کی نیند خراب ہو رہی ہے، صبح آفس جانا ہے، رات میں اگر سوئے نہیں تو آفس کیسے جائیں گے؟ ماں بڑی محبت سے اٹھتی ہے، لائٹ چالو کرتی ہے، ڈائپر چینج کر رہی ہے، دودھ بنا کے پلا رہی ہے، کوئی اس کے ماتھے بھی شکن نہیں، رات میں 3:30 بجے اٹھ کر کے بچے کو گود میں لے کر کے کھلا رہی۔ جو عورت کو جو پین جو ہوتا ہے، اس کا درد ڈیلیوری کے ٹائم پہ، ہاں وائف کی حالت میں نے دیکھی، میں دیکھ نہیں پایا، چکر کھا کر کے گر گیا۔ کیسے وہ درد برداشت کرتی ہے؟ اللہ نے جس درد کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ وہ درد ہے، ہاں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف سے اس کو جنا۔ کیا کر دیا ہم نے اپنے والدین کے لیے؟ کیا ان کے ساتھ شکر گزاری کا حق ہم نے ادا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے والدین کی شکر گزار نہیں ہو سکے، اللہ کی شکر گزار کبھی نہیں ہو سکے۔ مثال دے رہا ہوں، سب سے بڑا احسان تو والدین کا ہوتا ہے، شوہر کا احسان ہوتا ہے۔ شوہر ہمارے معاشرے میں کتنی قربانیاں دیتا ہے بیچارہ، ہاں ہم عورتیں عام طور پہ شوہر کی قربانیوں کا ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی زندگی، اللہ کے بعد اس کی زندگی صرف اس کی بیوی بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک انسان کی، ایک مرد کی زندگی دنیا میں اللہ کے بعد اس کے زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے بیوی بچے خوشحالی سے رہ لے جائیں، ہے نا؟ عورتیں سمجھتی نہیں اس کو۔ مرد، ہمارے معاشرے میں مرد بہت قربانی دیتا ہے اور کوئی اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتا ہے بیچارے کو، کہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ فیمنسٹ قسم کے لوگ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈومینیٹ کرتا ہے آدمی اور ظالم ہے معاشرے کا آدمی، مرد بیچارہ، یعنی وہ جو پیسہ کما کر کے لا کے دے رہا ہے۔ عورتیں بھی ہیں نا، آپ کا شوہر جو محنت سے پیسہ کما کر کے لا کے آپ کے ہاتھ پہ دے رہا ہے، یہ پیسہ کمانے کے لیے بازار میں اس کو کیا کیا نہیں بیچنا پڑتا ہے؟ اپنی عزت، اپنی انا، اپنا غرور، طاقت، قوت، صلاحیت، کتنی محنت کرتا ہے آدمی، تو 4 پیسے جمع کرتا ہے، لا کر کے بیوی بچوں کا خرچ پورا کرتا ہے۔ جو عورت شوہر کی شکر گزار نہیں، وہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی شکر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور کثرت جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، تم کثرت سے لعنت ملامت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ہر عورت یہی کہتی ہے میری قسمت پھوٹی تھی، ابا نے کہاں لا کر کے پھنسا دیا۔ ہاں، میری جیسی ہے جو آپ کے ساتھ کاٹ رہی ہے، دوسری ہوتی تو کب کا بھاگ گئی ہوتی۔ 90% عورتوں کا ڈائلاگ ہے کہ میری جیسی ہے جو آپ کے ساتھ کاٹ رہی ہے، اور دوسری ہوتی تو کب کا بھاگ گئی ہوتی، اور دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لو دوسری بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی ہے۔ تو بیوی اگر اولاد اگر اپنے والدین کی شکر گزار نہیں، بیوی اگر شوہر کی شکر گزار نہیں، شوہر بیوی کا شکر گزار نہیں، ہماری علماء الحمدللہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں ہم کو توحید کی یہ دولت ملی ہے، اگر ہم اپنے علماء کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔
تو یہ تیسری چیز ہے کہ دنیا میں جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں نعمتوں کے ملنے کے، ان افراد کا بھی شکر گزار ہوا جائے۔ چوتھی چیز، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ شکر گزاری کا بنیادی تقاضا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اور ان نعمتوں میں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اب یہ بہت مشکل کام ہو گیا، یعنی اس حساب سے تو ہر گناہ ناشکری ہے کہ نہیں؟ ہر گناہ ناشکری ہے۔ بھئی نیند اللہ کی نعمت ہے، اور فجر کے وقت آپ سوتے پڑے ہوئے ہیں تو نماز چھوڑنا ناشکری ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے! اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں جو بہت سارے لوگ اسپتال میں وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی، اللہ نے آپ کو رات میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سکون کی نیند دے دی، اور آپ اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اس سے بڑی ناشکری اور کچھ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ دن بھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں بیٹھ کر کے رات بھر، اللہ کی ناشکری نہیں ہے؟ کان دیا موسیقی سن رہے ہیں، زبان دیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ کی نافرمانی تو بغیر اللہ کی نعمت کے آپ کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ ہی کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اور اللہ نے جو نعمتوں میں حق رکھا ہے، مال میں کیا حق ہے؟ مال میں حق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، صحت دی ہے تو حق ہے کہ نماز پڑھی جائے، پیسہ دیا ہے تو حق ہے کہ حج کریے، اگر اللہ رب العالمین نے اتنا پیسہ دے دیا کہ آپ حج کا استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نافرمانی میں اللہ کا استعمال نہ کیا جائے اور اس میں حقوق اس کے ادا کیے جائیں۔ 4 چیزیں ہو گئیں، نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، اللہ کے لیے اعتراف کرنا، جو بندے نعمتوں کا سبب بنے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا، اور چوتھی چیز اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ 5ویں چیز، جب کوئی فتنے کا خوف نہیں ہو، حسد کا خوف نہیں ہو، تو اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو زبان سے بھی بیان کرو، لیکن تکبر کے طور پہ نہیں، احسان مندی کے احساس کے طور پہ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دیا ہے، علم ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا احسان ہے، تکبر کے نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ۔ لیکن کہاں پر؟ ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، ایسی جگہ جہاں پہ فتنے کا خوف نہ ہو وہاں بیان کرنا چاہیے۔ ہاں بھئی ایک چیز بطور لطیفہ ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی ایک بڑی کڑوی حقیقت سے وضاحت ہوتی ہے اس کی۔ کہا جاتا ہے کہ خاتون کے گھر میں نا رات میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، کہا عورت کو جگایا، سو رہی تھی، کہا تمہاری وہ ٹائٹن کی گھڑی کہاں جو تمہارے شوہر نے اینیورسری پہ دی تھی تم کو؟ بیوی نے کہا وہ ڈراور میں نکال لیجیے۔ کہا اور وہ سونے کا سیٹ جو تمہارے والد نے تم کو دیا تھا برتھ ڈے میں تحفے پر؟ کہا وہاں تجوری میں رکھا ہے۔ کہا اور اچھا تم نے ابھی جو نیا آئی فون لیا ہے 14 وہ کہاں ہے؟ کہا وہاں پہ ہے، چارجنگ پہ لگا ہوا ہے۔ اور تمہاری وہ ڈائمنڈ کی رنگ کہاں ہے جو تمہاری دوست نے تم کو دی تھی؟ وہاں۔ ساری لسٹ بنا کر کے لائے تھے، ایک ایک چیز جمع کی اور لے کے جانے لگے۔ تو خاتون نے کہا کہ آپ لوگ لے کے سب سامان تو میرا جا رہے ہیں، لیکن یہ بتا دیجئے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میرے گھر میں یہ سارا سامان موجود ہے؟ تو ڈاکوؤں نے کہا ہم آپ کے فیس بک فرینڈ ہیں، ہاں ہم آپ کے فیس بک فرینڈ ہیں، آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کو جوائن کیا ہوا ہے، جو نعمت ملتی ہے سب ڈال دیتے ہو سوشل میڈیا پہ۔ یہ جو ہماری انسٹاگرام فیس بک جنریشن ہے، جلیبی بھی کھاتی ہے تو 4 اینگل سے فوٹو کھینچ کر کے ڈال دیتی ہے فیس بک پہ۔ تو ہر نعمت کو نہیں بیان کرنا چاہیے ہر کسی سے، ہاں تو سب نعمتیں ڈال دیتی ہو تو وہیں سے لسٹ بنا کر کے لائیں۔ اللہ کی نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو۔ کوئی کام اگر کر رہے ہو نا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کام، تو رازداری سے کام کرو، ایسے بھانڈا مت پھوڑ دیا کرو ہر کسی سے بیان۔ لڑکی کی شادی کرنے جا رہے ہو سب کو بیان کر دیا تو حاصل پیچھے پڑ جائے گا۔ پھر کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہو، جگہ خریدنے جا رہے ہو، زمین خریدنے جا رہے ہو، دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، ابھی ڈیل ہوئی نہیں تھی، حاسدین پیچھے پڑ کر کے کینسل کرا دیں گے۔ تو نعمتوں کو ہر جگہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، حاسدوں کا خوف نہ ہو، تو بطور تحدیث نعمت
اللہ کی نعمتوں کا زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے، بلکہ اپنے رہن سہن میں بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو دکھنا بھی چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر کے بیٹھے تو دیکھا کہ کپڑے بڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی۔ پوچھا کس طرح کا مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہر طرح کا مال ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ویسے رہو، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی العبد، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر بندے کی شخصیت پہ دکھائی دے۔ اچھا پہنو، اچھے گھروں میں رہو، اچھی سواریاں میں سواری کرو، تکبر نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے دیا ہے تو کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپنی زبان میں، اپنے رہن سہن میں نعمت لکھنی بھی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر کی عبادت بنتی ہے۔ یاد رہیے نا انشاءاللہ، اللہ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، قدر کرنا اس کی۔ دوسرا، ان نعمتوں کے بارے میں اعتراف کرنا کہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، ہمارے کمال سے نہیں ملی۔ تیسرا، دنیا میں جو سبب بنے ہیں ان نعمتوں کے ملنے کے، ان کا شکریہ ادا کرنا۔ چوتھا، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، اور جو ذمہ داریاں اور حقوق ان نعمتوں میں ہیں ان کو ادا کرنا۔ اور پانچواں، زبان سے ان نعمتوں کا ذکر کرنا۔ یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو شکر بنتا ہے۔ شکر بڑی عظیم ترین عبادت ہے، انبیاء کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا شاکرن لانعمی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا عبدن شکورا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ تو شکر بڑی پیاری نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، شکر کی اپنی ایک لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کی عبادت کا ہم تو حق تو ادا نہیں کر سکتے، پر کم سے کم شکر کے مقام پر پہنچنے کے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو ناشکری سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، شیطان ہمارے پیچھے لگائے، اور اس کے مقصد پیچھے لگنے کا کیا ہے؟ وہ ہم کو ناشکرہ بنانا چاہتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آ کے، بائیں سے آ کر، پیچھے سے آ کر کے، دائیں سے آ کر کے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں کوشش کروں گا کہ تیرے اکثر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم ناشکرے ہو جائیں، اور اللہ نے تو ہم کو پیدا ہی شکر گزاری کے لیے کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم شکر ادا کریں اللہ کا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تم کو آنکھیں دی، کان دیے، تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ساری نعمتوں کا زندگی کا مقصد یہ کہ بندہ شکر گزار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔